کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، ابو بکر کو جس نے صدیقی اکبر کر دیا، عمر کو جس نے فاروق اعظم کر دیا، عثمان کو جس نے ذوالنورین کر دیا، بے زر کو جس نے ابو ذر کر دیا، بلال کو جس نے ہلال کر دیا، علی کو جس نے حیدر کر دیا، اور دنیا کو اپنے نور سے منور کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، فرشی کائنات ہو یا عرشی دنیا، زمینی ماحول ہو یا فلک کا ماحول، ملک ہو فلک پر یا جنہ ہو کائنات کے گوشے شوشے میں، رحمت للعالمین، شفقت عامہ اور رحمت تامہ کا سنگم بن کر، محبوب کردگار بن کر کائنات میں جلوگر ہوا۔ مکے کی دنیا نے جس کے تلوے کے جلوے کو ثریا سے زیادہ بلندی کا تمغہ پایا، یہ وہ کائنات کا تاجدار ہے جس نے مکے کی دنیا میں قدم رکھ کے مدینۃ الرسول کو مدینۃ المنورہ کا ایک عظیم درجہ عطا فرمایا۔ کفر کی سرکشی میں ڈوبی ہوئی کائنات کو پوری ذمہ داری کے ساتھ اٹھایا۔ لوگ ان کے خلاف کاوشیں، کوششیں اور یہاں تک کہ مار ڈالنے کے پلان بناتے رہے، لیکن لگاتار جہد پیہم، عہدی قومی کا پیغمبر لگاتار نعرہ لگاتے رہے، اے رب میری قوم کو ہدایت دے، اے رب میری قوم کو ہدایت دے، اے رب میری قوم کو ہدایت دے۔ بار بار پیغمبر یہ التجا کرتے رہے۔ ادھر تو اسکیمیں سرکار کے ایذا کی ہوتی تھی، اور ادھر چشمان احمد آسیوں کے غم میں روتی تھی۔ ادھر تو یہ ارادے تھے محمد کو مٹا ڈالیں، اور ادھر یہ فکر تھی دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں۔ دنیا کو دوزخ سے بچا ڈالیں۔ دنیا نے بے وفا کی اولاد کو بے وفا سمجھا، دشمن کے بچوں کو دشمن سمجھا، ظالم کی اولاد کو ظالم سمجھا، کم بخت کی اولاد کو کم بخت سمجھا، لیکن کائنات کے تاجدار نے کم بخت کے بیٹے کو سکندر بخت بنایا، ظالم کے بیٹے کو عالم بنایا، بے وفا کے بیٹے کو صحابی بنایا۔ ابو جہل پیغمبر کے کٹر دشمن کا نام ہے، اس دور کے خطرناک تراسوادی کا نام ابو جہل ہے، مصطفیٰ کے جان لیوا دشمن کا نام ابو جہل ہے۔ نام دراصل اس کا عمر بن حشام ہے، ابو جہل اس کی ڈگری ہے، مکے کا خود ساختہ سردار ہے، خانہ کعبہ کا خود ساختہ متولی بن بیٹھا تھا، اپنی مرضی سے متولی بن گیا تھا۔ کچھ لوگ کسی کو متولی بنائیں اور وہ بنے تو یہ تو اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ابو جہل مکے کے نگر سیٹ ہونے کے ناطے خود ساختہ کعبے کا متولی بن گیا، اپنی مرضی سے متولی بن گیا۔ متولی جب بھی جہاں کوئی کسی مسجد کا بن جاتا ہے تو ایسا ٹھیکیدار ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو خاطر میں لاتا ہی نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، لیکن یہ اس کا دماغ خراب ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بادشاہی وقت بھی اگر 5 منٹ لیٹ آوے تو امام نماز کو دیر میں نہیں پڑھ سکتا، امام اگر 5 منٹ لیٹ آوے تو بادشاہ کی رکعت جائے تو جائے، امام کا درجہ مسجد میں بادشاہ سے بھی اونچا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کی نہیں چلتی، امام کا چلے گا۔ غوث اعظم سے جب پوچھا تھا کہ بھائی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو اس شرط پر طلاق دی کہ وہ دن چھتے دن دھاڑے دن رہے وہاں تک میری حکومت کی سیما چھوڑ دے اور مغرب کے بعد گھر چلی آوے، اگر ایسا نہیں کرتی تو اسے طلاق ہے۔ یہ طلاق کے مسئلے کو لوگوں نے، علماء نے بڑی ریسرچ اور بحث کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ تک بات پہنچی، تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے اسے سمجھایا
کہ بھئی اس خاتون کو کہہ دو کہ وہ مسجد میں بیٹھ جائے، مغرب کے بعد گھر چلی آوے، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ جائے، مغرب کے بعد گھر آ جائے۔ اس لیے دن بھر حکومت کو چھوڑ دے اور شام کو آ جائے تو شام کو آوے وہاں تک تو وہ طلاق ہو جائے۔ تو طلاق نہ ہو مسجد میں رکھ دو۔ بادشاہ کے شہر میں مسجد ہے لیکن یہاں بادشاہ کی نہیں چلے گی، یہاں یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اسی طرح پرانے نمازیوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ نئے نمازی کو گھرائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں آیا ہے۔ ارے تیرا دماغ خراب ہے، مسجد کیا تیرے باپ کی ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، یہاں تیری دادا گیری نہیں چلے گی، یہ اللہ کا گھر ہے۔ امام سرووتم درجہ رکھتا ہے اس لیے کہ محراب و منبر پہ کھڑا رہتا ہے۔ ہاتھ منہ دھو کے وضو کر کے امام کے پیچھے پڑھو، ہاتھ پیر دھو کے پیچھے مت پڑھو۔ امام کے پیچھے پڑھو یعنی نماز پڑھو، ہاتھ پیر دھو کے اس کا پیچھا مت کرو، اور کھلم کھلا دادا گیری محلے میں نہ کرو کہ ہم یہاں کے رستم ہیں، بڑے بڑے سورما اس کائنات میں فرش زمین سے اٹھے اور دھرتی نے انہیں نگل لیا، کسی کا کچھ نہیں آتا ہے۔ اس لیے بہت ہی سیم برت کے چلو اگر خیریت کے امیدوار ہو، بہت ہی سیم برت کے چلو اگر خیریت کے امیدوار ہو۔ ہم فرما برداروں سے گزارش کرتے ہیں، حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے بڑا احترام ہوتا ہے۔ واجب حج جو حاجی ادا کرتا ہے، جس پر حج واجب ہوتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ 200 آدمی اپنے اوپر اور 200 آدمی اپنے نیچے، 400 آدمی کی خدا کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہے۔ ایک حاجی کا درجہ اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ حاجی ہر نام میں کہے حاجی صاحب حاجی صاحب حاجی صاحب، تو یہ صاف کرنے میں وہ ثواب کم ہو جاتا ہے۔ یہاں صاف نہیں چلتا ہے۔ یہاں کیوں نہیں چلتا؟ تو تھینک یو کیا چلے گا؟ جب تھینک یو نہیں چلتا تو کیوں کیا چلے گا؟ جو پیسہ تو نے خرچ میں لگایا تھا اگر اس کی حساب پہ مولا آ جائے تو تیری مجال ہے، تیری جسارت ہے کہ تو حساب دے سکے کہ حج میں تو نے کون سا پیسہ لگایا ہے۔ نادان اور ظالم لوگ بھی، بے ادب لوگ بھی حج میں جاتے ہیں، جو بدعقیدہ لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں ایک دیوانے نے ایک سماچار دیے تھے، حاجی نے حج کیا بڑے لطف و لطیف سے، ایمان چپک کے رہ گیا کعبے شریف سے۔ تو اس میں ایمان ہی نہیں رہ گیا، پھر یہ حاجی کہاں رہ جائے گا؟ کہیے حاجی صاحب اس میں تو سارا معاملہ اس نے ملیا میٹ کر دیا۔ تو اس کو بس عاجزی اور انکساری سے چلنا چاہیے، مانوتا اور پیار سے چلنا چاہیے۔ پیغمبر نے جو صحابہ بنائے، اس میں سلمان فارسی کے حوالے سے میں نے بیچ میں ایک بیان دیا تھا۔ جب سلمان فارسی آزاد ہو گئے اور انہیں یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، تو یمن کا گورنر بنانے کے لیے جب ان کی تیاری ہو گئی اور یمن کے سارے شہر کے لوگ استقبال کے لیے آنے لگے کہ جدید گورنر کا نیوکتی کا کاریہ کرم عمل میں آ چکا ہے، لہذا استقبال کیا جائے، تو گلپوشیاں لے کر کے پورا شہر کھڑا تھا، اور شہر میں داخلے سے پہلے ایک کسان ہاتھ میں دانتی لے کر گھاس کا باچکا لے کر کے روڈ پہ کھڑا تھا۔ اس نے بولا ادھر آؤ، تو سلمان فارسی اس کے پاس گئے، کہا کیا کام ہے؟ کہا یہ باچکا اچک لو۔ تو سلمان فارسی نے اس باچکے کو اچک لیا اور فرمایا کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ کہا میرے گھر لے لو۔ کہا اچھا تم نہیں اچک پا رہے ہو؟ کہا نہیں، مزدوری دوں گا۔ بولے اچھا ٹھیک ہے، مزدوری دو گے؟ ٹھیک ہے چلو لے لیتے ہیں۔ تو یہ مزدوری دوں گا ایسا کہا اور انہوں نے لے لیا۔ اس کے ہاتھ میں دانتی ہے گھاس کاٹنے والی، اور سر پہ باچکا رکھ دیا سلمان فارسی کے۔ سلمان فارسی سے لے کے چلنے لگے، اور سامنے جب استقبال کرنے والے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے کسان کو سائڈ بلایا اور کہا بے وقوف تجھے خبر ہے یہ کون ہے؟ کہا مزدور ہے، مزدوری دوں گا۔ ارے نادان تیرا دماغ خراب ہے، یہ یمن کا گورنر ہے، یہ یمن کا گورنر ہے، اس کے سر پہ گھاس کا باچکا نہیں رکھا جاتا۔ بے ادب، ہم استقبال کرنے کے لیے گلپوشیاں لے کے کھڑے ہیں اور تو گھاس کا باچکا چلا رہا ہے۔ کہ میری بھول ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو جب سلمان فارسی کے پاس معافی مانگنے گیا تو آپ نے فرمایا آپ لوگ پھول ہار لے کر یہیں کھڑے رہو، میں اس کے گھر جا کر کے رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کہا حضرت آپ گورنر ہو، کہا جو کسی کسان کے گھاس کے باچکے کو نہ اچک سکے وہ گورنری کے وزن کو کیسے نبھا سکتا ہے؟
سید القوم خادمکم، قوم کا سردار پہلے خادم ہوتا ہے، لیکن فرما بردارو اس طرح قوموں کی حمایت کی ذمہ داری اٹھائی جاتی ہے۔ یہ ہے اسلام کا نظام زندگی، یہ ہے اسلام کا اصول زندگی، یہ ہے اسلام کا مزاج زندگی۔ کہو سبحان اللہ۔ اب یہاں یہ بات سمجھ لو، کائنات کا فرما روا پیغمبر اعظم رسول ہاشمی روحی فدا محبوب خدا حیات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کی دنیا میں عظمت اسلام کے فریرے کو جب لہرایا، کفر کی سرکشی نے جب بائیکاٹ کرنے کا مزاج بنایا، کائنات کے فرما روا نے مکہ کی دنیا کو خیر بات کہہ کر کے یثرب کو مدینہ الرسول بنایا۔ یثرب یہ بیماریوں کے مرکز کا ٹھکانہ مانا جاتا تھا، تندرست آدمی یہاں آ کر کے بیمار ہو جاتے تھے، لیکن آقا نے جب ہجرت فرمائی اور مولا کائنات علی مرتضیٰ کو بستر رسول پر لٹایا اور کشور صداقت کے تاجدار کو ساتھ میں لیا، حضرت ابو بکر صدیق کی یہ زبردست نیکی، رات کے سناٹے میں رات کا سفر پیغمبر کو کاندھے پہ اٹھایا اور غار ثور جا پہنچے۔ رات کی تنہائیوں میں غار ثور جا کر 3 دن 3 رات وہاں رکے اور اریکت کو بلوایا، وہ اونٹ لے کر کے آیا۔ پیغمبر اعظم نے اونٹ پر بیٹھ کر کے غار ثور سے قبا کی طرف کوچ کرنے کا پروگرام بنایا۔ ساحل سمندر سے نکلتا ہوا یہ قافلہ ساری کائنات کو ایک عظیم پیغام دینے کا نظام لے کر کے چلا تھا۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریلی نکل رہی ہے بھارت میں، تو یہ ریلی ایک طوفان اور بربادی کے سماچار دیتی ہے، لیکن کائنات کے فرما روا نے اسلام کی مکہ سے مدینے کی طرف جو ریلی نکالی، اس ریلی نے کائنات کا نظام بدل دیا۔ زبردست ترین پیغام ہجرت ہے کہ جس نے کائنات کی تاریخ میں زبردست نئے باب کا اضافہ کیا، اور اس انداز سے یہ پیغام سچائیوں کے بلبوتے پر جیسے جادو مریری پہ چڑھ کے بولتا ہے، اس طرح کائنات کے فرما روا نے مکہ کی دنیا میں کفر کی سرکشی کے خاتمے کے لیے مدینہ طیبہ رہ کر کے جو پروگرام بنایا، مدینے کے باشندے، مدینے کے رہنے والے، مدینے کے انصار، مہاجرین کے استقبال کے لیے چشمے برا ہو گئے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا مدعا للہ دائی۔ کہو سبحان اللہ۔ ارے مچل کے بولو سبحان اللہ، تھوڑا پیار سے بولو سبحان اللہ۔ سید عالم نے ابو بکر سے پوچھا، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کہ حضور آپ کو اپنا مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ آقا نے فرمایا ناکا کی نکیل کو ناکے پہ چھوڑ دو، ناکا کی نکیل کو ناکے پہ چھوڑ دو، قصوہ جہاں ٹھہرے وہاں ہمارا قیام ہے، قصوہ جہاں ٹھہرے وہاں ہمارا قیام ہے۔ اونٹ کی رفتار اور تیز اونٹنی کی رفتار کو وہاں مکے کے باشندے اور مدینے کے رہنے والے صحابہ اور مہاجرین خوب سمجھ رہے تھے۔ پیغمبر اعظم کے سامنے 9 عمر بچیاں ہاتھ میں تف لے کر بس یہ ترانہ پڑھ رہی تھی۔ ابو بکر نے پوچھا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا پوچھو ان بچیوں سے اس کس خاندان کی بچیاں ہیں؟ تو ان بچیوں نے عرض کیا ہم ہیں بچیاں نجار کے اعلیٰ گھرانے کی، اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ لوگ آگے بڑھے، سرکار ہمارے مہمان بنیے، آقا ہمارے مہمان بنیے۔ پیغمبر نے مدینے کی گلیوں میں اونٹنی کو کہہ دیا کہ تم اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، یہ اونٹنی جہاں ٹھہرے گی وہاں ہمارا قیام ہوگا۔ ابو ایوب انصاری کے کاشانے کے سامنے اونٹنی نے قیام فرمایا۔ اونٹنی جب وہاں بیٹھ گئی تو آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ابو ایوب انصاری نے پیغمبر کا کجاوا اٹھا لیا، کہا کس کا مکان قریب ہے؟ انصاری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ رہا میرا مکان، تشریف لائیے تاجدار۔ سرکار نے فرمایا جاؤ قیلولے کی جگہ کا انتظام کرو اور کہو اونٹنی سے ایک چکر لگاؤ۔ اونٹنی کھڑی ہوئی اور اس نے ایک چکر لگایا۔ ابو بکر صدیق کو پیغمبر نے حکم دیا کہ اونٹنی جہاں چکر لگا رہی ہے اس کنارے پر پتھر کے نشان لگا دو۔ کا بہت لمبا دائرہ ہے، کا سارے دائرے کو کاؤنٹنگ کرو، نشان لگا دو۔ کا حضور اس کے بیچ میں کیا ہوگا؟ کا اس کے بیچ میں مسجد نبوی ہوگی، کے بیچ میں مسجد نبوی ہوگی۔ اسلام کی تاریخ کے معزز ترین اتہاس نے یہ سنہرے پنے کو اس انداز سے دنیا کے سامنے رکھا، زرق برق
रात को वर्क पर बिखरी हुई दास्तान के कीमती जवाहर पारे जिस ताजदार के किरदार को सैल्यूट कर रहे हैं, आमिना के लाल ने धरती पर अमन और शांति का वो मुअज़्ज़ज़ तरीन अलम गाड़ दिया। मस्जिद नबवी का मीनार, मेहराब व मिंबर का क़याम, अल्लाह के घर की संगे बुनियाद, रब्बुल अरबाब की इबादत का एक जबरदस्त कार्यक्रम। वो लोग जो पैगंबर के खिलाफ कार्रवाइयां करने में मुब्तला थे, इनकी पेशानियों को पैगंबर ने माबूद की बारगाह में झुका दिया। आयशा इस मंजर को देख करके मुझे ताज्जुब है, कल ये लोग मेरा सामना कर रहे थे, मुझे मार डालने के मूड में थे। आयशतुल हुमैरा, आज ये लोग मस्जिद नबवी में तेरे अब्बा के पीछे खुदा की बारगाह में सजदा कर रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। तुम कहते हो कि हम अपने दोस्त के लिए, अपने महबूब के लिए वो जो कहे वो करके दिखा सकते हैं, वो जैसा कहे ऐसा हम तोड़ सकते हैं, वो जैसा कहे ऐसा हम रुख मोड़ सकते हैं। आदमी मोहब्बत में ये जुमले बोलता है, लेकिन खुदा मोहम्मद से जो मोहब्बत करता है और मुस्तफ़ा को जो महबूब बना के दुनिया के सामने रखता है, तो उसने ये साबित कर दिया, पैगंबर इशारा कर दे चांद टूट जाएगा, मुस्तफ़ा इशारा कर दे डूबा हुआ सूरज मंदिर से पलट आएगा, पैगंबर इशारा कर दे अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी कलमा पड़ उठेगी, पैगंबर बोल दे सुराका को ऊंटनी के उसके घोड़े की सवारी के साथ जमीन निगल लेगी। कहो सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तुम जिस मुक़द्दस रसूल का कलमा पढ़ते हो, ये बाइख्तियार पैगंबर, लाजवाब पैगंबर, बेनजीर पैगंबर, ऐसा मुक़द्दस तरीन रसूल है जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, हयातुन नबी रसूल हाशमी पैगंबर। पढ़ो बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार से जिन सहाबा ने कलमा पढ़ा, उनकी तादाद एक के बाद दीगरे बढ़ती चली, दुश्मनों की तादाद घटती चली गई। मदीना तैयबा से फिर मक्कतुल मुकर्रमा को फतेह करने के लिए कायनात के फरमारवा ने 15,000 की तादाद में सहाबा के जम्मे गफीर के साथ मक्के की दुनिया की तरफ कूच फरमाया। सुलह हुदैबिया के बाद जब कायनात के फरमारवा की सवारी फिर मक्के की तरफ लौटी, नतीजतन अगर देखा जाए हालात के पेश नज़र, मामलात के मद्देनज़र, नज़रियात के नीचे नज़र, अगर तारीख के औराक की वर्करदानी की जाए, सफ़ेद करतास के सुनहरे पन्ने इस बात को पुरवार करते हैं, कायनात के फरमारवा ने चारों तरफ से मक्के को इनके शहदाइयों ने घेर लिया है। नंगी शमशीरों से सारे मक्के के चारों तरफ चमक दमक नजर आ रही है। सारा मक्का हिसार में आ गया है, मक्का महसूर हो चुका है। मक्के के चारों तरफ इस्लाम के दीवाने लगातार अपनी सलाहियत का लोहा मनवाने के मूड में है। खालिद सैफुल्लाह अस्सैफ मिन सुयूफिल्लाह, खालिद एक नारा लगा रहे हैं, अल-यौम हाज़ल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन हमला करने का दिन है। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर खालिद के नारे को रोक दिया जाए और बहुत जल्द इस किनारे का ताक़ुब करता हुआ एक जबरदस्त नारा लगाया जाए, और वो नारा ये हो, हाज़ल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन रहमो करम का दिन है, आज का दिन रहमो करम का दिन है। मेरे आका ने फरमाया कह दो इन लोगों से जो हथियार जमीन पे रख दें, इन्हें कोई नहीं मारेगा। जो अपने घर के दरवाजे बंद कर रहे हैं, इनके घर के अंदर जाकर कोई नहीं घुसेगा। जो अपने घर के दरवाजे बंद कर रहे हैं, इन्हें कोई नहीं मारेगा। यहाँ तक कि अबू सूफिया का वो मकान जिसके घर में बैठकर हमारे खिलाफ कार्रवाइयां हो रही थी, कह दो मक्के का कोई बाशिंदा डर के मारे, इस वक्त अबू सूफिया जो मक्के का सरदार है, अगर इसके घर में चला जाए तो हम इसको नहीं मारेंगे। एक अजीब पैगाम है, एक जबरदस्त इनकलाब है। सैयद आलम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबा तलवारों को मियान से बाहर रखे रहो, लेकिन मुतहर्रिक न होने पाए। अहले मक्का से कह दो काबे की दीवार के नीचे आ जाओ। सारा मक्का काबे की दीवार के नीचे आ गया। मेरे आका काबे में खड़े हुए, इरशाद फरमाया, तुम में वो लोग भी हैं जिन्होंने मेरे रास्ते में कांटे बिछाए? हाँ, वो लोग भी हैं जिन्होंने ऊंट कत्ल करके उसकी होजड़ी को बीच में चीर के मेरे गले में डाल दिया।
کہا ہاں تم میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے شعبہ ابی طالب میں مجھے بند کرنے کے معاملے میں دستاویز پر دستخط کیے؟ بولے ہاں تم میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے مجھے پریشان کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، کوئی موقع کوئی چانس ہاتھ سے جانے نہیں دیا، تم نے میرے ساتھ ظلم کرنے میں کوئی کمی نہیں رکھی۔ اب بتاؤ مکے کے باشندوں، 15,000 سے زیادہ تلواریں میرے ساتھ ہیں، ایک ابرو کے اشارے پر خون کے فوارے دھرتی کے لیے ابھی بے چین ہو کر زمین پر گر سکتے ہیں اور کشتوں کے پشتے لگ سکتے ہیں۔ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اے مجھے دیش بدر کرنے والوں، شعبہ ابی طالب میں بند کرنے والوں، اونٹ کی اوج گلے میں ڈال کے پریشان کرنے والوں، چادر کا پھندا ڈال کے گلا گھوٹ کے مار ڈالنے کا ارادہ رکھنے والوں، میرے گھر کا 40 تلواریں لے کر محاصرہ کرنے والوں، بتاؤ 40 تلواریں والوں، اس وقت 15,000 تلواروں کے سامنے تمہارا کیا جواب ہے؟ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ دبلے پتلے ایک شخص کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا آقا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں، آپ جو فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہر فیصلہ تمہیں منظور ہے؟ بولے ہاں۔ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، ہم تمہارے ساتھ کوئی بدلہ لینا نہیں چاہتے۔ جب یہ آواز مکے کے باشندوں نے سنی، سارا مکہ مسلمان ہو گیا، سارا مکے کا بچہ بچہ مسلمان ہو گیا۔ ابو سفیان گھر میں سے کلمہ پڑھتے ہوئے باہر آئے، ابو سفیان گھر میں سے کلمہ پڑھتے ہوئے باہر آئے۔ اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا جو ابو جہل کا بیٹا ہے، کٹر دشمن کی اولاد ہے، کٹر دشمن کا بچہ ہے، پیغمبر اسے صحابی بنا رہے ہیں۔ آقا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ باغی کی اولاد ہے، نہیں، دشمن اس کا باپ تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ اگر یہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو آج اس کے ساتھ رضی اللہ لگا ہوا ہے، اکرمہ کے ساتھ رضی اللہ لگا ہوا ہے۔ اکرمہ نے اپنے ابا ابو جہل سے پوچھا کہ ابا مکے کے نگر سیٹ ہو، لات و عزا ہو، بلا عزا کے سامنے تم اپنا شیش نوا رہے ہو، یہاں کے ماحول میں تم بت پرستی میں سرگنا مقام رکھتے ہو۔ ایک بات سنو، محمد کو اللہ نے جو رسالت کی طاقت عطا فرمائی ہے اور نبوت کا خاصہ بخشا ہے، محمد دلوں کی دنیا کے جغرافیے کو بدلنے میں ماہر ثابت ہوا ہے، کفر کی سرکشی کا جنازہ نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایسے باکمال پیغمبر کا مجھے کلمہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے خدا سے بات کروا دو، تم اپنے خدا سے بات کروا دو، محمد کے بارے میں لات و عزا اور حبل و عزا کا کیا مشورہ ہے؟ تو ابو جہل اکرمہ کو لے کر کے کعبے میں پہنچا اور جا کر کے لات و عزا حبل و عزا کے سامنے کھڑے رہ کر کے بولا، ایک عرصہ دراز سے ہم تیری پرستش کر رہے ہیں، میرا بیٹا اکرمہ شش و پنجم ہے، محمد کے رسالت کا نعرہ دنیا میں اس وقت چل پڑا ہے، بول محمد کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ لات و عزا حبل و عزا نے جواب دیا، ابو جہل کون اکرمہ پوچھ رہا ہے؟ کہاں اکرمہ؟ تو بت بولا ہے اکرمہ تیرا باپ ابو جہل جھوٹا ہے، محمد حقیقت میں خدا کا سچا رسول ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اکرمہ نے کہا ابا تمہارا خدا بھی مسلمان ہو گیا ہو ایسا لگتا ہے؟ ابو جہل نے بولا ہمارے خدا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دماغ خراب ہے، 2-4 دن کے بعد پوچھیں گے۔ کہا جس کے خدا کا دماغ خراب ہو اس کے بندے کا کہاں ٹریٹمنٹ کرایا جائے؟ اکرمہ نے کہا ایک طرف ابا ہے، ایک طرف پیغمبر کا نظام ہے، اب کیا کیا جائے؟ اکرمہ خودکشی کر لی جائے، چلو دریا میں ڈوب جائیں۔ اکرمہ نے دریا میں ڈوبنے کا پلان بنایا، اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا، دریا اکرمہ کو دھکا مار کے باہر کر رہا ہے اور اکرمہ دریا میں ڈوبنے کے لیے اندر جا رہا ہے۔ یہ کشمکش چل ہی رہی تھی کہ اس کے بیچ میں اسی دریا کے کنارے سے آمنہ کے لال کی سواری نکلی۔ میرے آقا نے فرمایا اکرمہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا پیغمبر دریا میں ڈوبنے کو جی چاہتا ہے۔ آقا نے فرمایا خبردار دریا اکرمہ کو ڈوبنے مت دینا، اس کے سینے میں محمد کی محبت کا چراغ جلتا ہے۔ اکرمہ باہر آئے اور کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لوں مگر اس طرف جو پتھر ہے وہ ادھر آ جائے اور ادھر سے ادھر چلا جائے تو میں بھی کفر سے ادھر آ جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا پتھر کو بول، پیغمبر نے فرمایا ادھر آ جاؤ،
पत्थर पानी में तैरता हुआ पैगंबर की तरफ आया, रसूल के कदमों में आके सलामी पेश की। अकरमा ने कहा आप कह दे चला जा, सरकार ने फरमाया कह दे चला जा। पत्थर वापस उस तरफ चला गया। मेरे आका से अकरमा ने पूछा पत्थर को तैरने की सलाहियत आपके अबरू के इशारे से मिल रही है? आका ने फरमाया सुन, मुश्किल है पत्थर का समंदर में तिराना और दुश्वार है जाहिल को अक्लमंद बनाना। उस वक्त अकरमा ने पढ़ लिया पैगंबर तेरे इख्तियार का स्टैंडर्ड जिंदाबाद है, पत्थरों को तिराने की सलाहियत रखने वाले मुस्तफा मैं तेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा हूं। अकरमा ने उस वक्त दरिया के किनारे पे पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस तरह इस्लाम की खूबियां चार दांगे आलम में इंटरनेशनल होती चली गईं। हरम पाक से पैगंबर फिर मदीने की तरफ चले और वहां इस्लाम के निज़ाम की बुनियादों को मजबूत फरमाया और सलातीन के सामने पैगंबर ने अजमत इस्लाम के पैगाम के समाचार भेजना शुरू किए। नतीजतन मुरब्बा सरकार बरकरार के ज़ाहिरी विसाल के मौके पर हजरत सिद्दीक और हजरत फारूक के दौर में शेखैन के ज़माने में तकरीबन 22 लाख मुरब्बा मील के फासले पर इस्लाम के परचम हिलाली को लहरा दिया। लेकिन कायनात के फरमारवा ने सहाबा के दिलो दिमाग में इस्लाम की खूबियों के वो रुमूज अता फरमा दिए कि इनसे जो पूछो, जब तू पूछो और जहां पूछो, अंदाज इनका पैगंबर की गुलामी की खबर दे रहा था। पैगंबर की गुलामी की खबर दे रहा था। वो हर हाल में, रफ्तार में, गुफ्तार में, अतवार में, आदात में, ख्यालात में, इबादात में, मामलात में, नजरियात में, अपनी गुफ्तार में, अपने मिजाज में, अपने सोने में, खाने में, जागने में मुस्तफ़ा के पैगाम को मंजूर नजर रख कर चला करते थे। सहाबा मेरे आका ने अबू बकर उमर को साथ लिया और किश्वर सदाकत के ताजदार सिद्दीक अकबर हमरा रहे, फारूक आजम हमरा रहे, उस्मान गनी हमरा रहे। मियाँ ये बहुत बड़े लोग हैं, इनकी खूबियों को ज़माना सलाम करता है। ये आज से इंटरनेशनल नहीं, अरसे दराज से इंटरनेशनल है। यहाँ तक कि लिवाए हमद का जो मुअज़्ज़ज़ तरीन लिवाए हमद का झंडा है, उस पर भी चिरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर अबू बकरो उस्मानो हैदर के नाम लिखे हुए। हमद के एक हिस्से पर 4 खलीफाओं के नाम है। ये मुस्तफ़ा के गुलाम हैं जिनके नाम लिवाए हमद पर भी हैं। कहो सुभान अल्लाह। अरे मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अब हर आदमी से कैसे मनवाया जाए कि भैया सिद्दीक अकबर का ये मकाम है, तो यहाँ अकल के अंधे और दिमाग के गंदे लबे सड़क चक्कर काट रहे हों, इनसे हम क्या पूछ परछ करें और इनसे क्या समझाएं कि भैया इनका क्या मकाम है। सिद्दीक अकबर अल्लाहु अकबर बहुत बड़ी जात का नाम है। इनकी अक़वाल को मेरे आका ने फरमाया सुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरे साहब मेरी सुन्नत और मेरे 4 खलीफाओं की सुन्नत पे अमल करना ये तुम्हारे लिए हिदायत का सामान है। कहो सुभान अल्लाह। अब एक गुफ्तगू के रुमूज आपके सामने रखते हैं। हजरत अबू बकर उमर उस्मान मौलाए कायनात के घर जाते हैं और खुद आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हें लेकर के अपनी बेटी फातिमा के घर जाते हैं। फातिमा दर्जात में बुलंदी इस कदर रखती हैं कि दुनिया की सारी ख़वातीन इनके मुक़द्दस तरीन तरीके पर अमल करके इनकी कनीज़ बनकर फिरदौस की हकदार हो सकती हैं। इसलिए कि फातिमा मलिका कायनात है, फातिमा मखदूम जन्नतुल फिरदौस है, फातिमा हसनैन की वालिदा हैं, फातिमा मौलाए कायनात की बीवी हैं, फातिमा सज्जदुल मुरसलीन की बेटी हैं। फातिमतु ताहिरा, फातिमतु ज़हरा। ज़हरा ये 1 पोस्ट है, दुनिया की किसी खातून को ज़हरा का दर्जा नहीं है। फातिमा को ज़हरा इसलिए कहते हैं कि दूसरी औरतें 3, 5, 7 दिन तक सजदा नहीं कर सकती और फातिमा इन दिनों में भी खुदा की बारगाह में सजदा रेज रहती थी, इसलिए इन्हें ज़हरा का खिताब हासिल है। कहो सुभान अल्लाह। फातिमा 1 पोस्ट है, ज़हरा इसका एक ही दर्जा है, इसके अलावा किसी खातून को ये दर्जा हासिल नहीं जो फातिमा को हासिल है। कहो सुभान अल्लाह। और फातिमा के दर्जे की खबर आई है तो एक जुमला और आप ज़हन में रखते चलें कि फातिमा को मुस्तफ़ा के दरबार में वो मकाम बेटी होने के नाते हासिल है कि मेरे आका ने फरमाया फातिमा मेरा टुकड़ा है, यानी फातिमा मेरे नूर का टुकड़ा है।
میں نور ہوں اور یہ میری تنویر ہے، میں قرآن ہوں اور یہ میری تفسیر ہے۔ فاطمہ کا ایسا فاطمہ کا ایسا مقام ہے۔ تو فرما برداروں سے گزارش ہے کہ آپ سوچیں اور غور کریں کتنا بڑا پاکیزہ اور طاہر قبیلہ ہے اور کتنا اونچا یہ خاندان ہے۔ اس لیے صدیاں بیت جانے کے بعد بھی راجکوٹ کا غیرتدار مسلمان اپنے آقا زادوں کی بارگاہ میں محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے حاضر باش نظر آ رہا ہے۔ فرما بردارو، یقین کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں ہے اور یہی محبت تمہاری نجات کا دستاویز ہے۔ تو یہاں یہ بات آپ ذہن نشین رکھیں کہ ابو بکر، حضرت طاہرہ کے گھر، علی کے گھر، عمر اور عثمان، یہ تینوں پہنچے۔ اور ہمارے یہاں دستور ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا چائے وائے سے استقبالیہ ہوتا ہے، کچھ ناشتہ وغیرہ رکھا جاتا ہے۔ عربستان میں یہ اصول تھا کہ وہاں جاتی دفعے عطر لگایا جاتا اور آتی دفعے شہد پیش کیا جاتا۔ شہد پیش، تو سفید تشتری میں فاطمہ نے شہد دیا اور علی لے کر کے مصطفیٰ کے سامنے رکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ تشتری سفید تھی۔ اب تینوں چیزوں کو آپ سمجھیں کہ تشتری سفید ہے، شہد میٹھا ہے اور اتفاق سے اس پر ایک بال گرا ہوا ہے۔ تو بال ہٹا کر شہد کو کھانے کا حکم نہیں دیا گیا، نبی نے فرمایا کہ تشتری سفید ہے، شہد میٹھا ہے اور بال باریک ہے، اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرو کہ یہ کس بات کی دلیل ہو سکتی ہے، اس کو کیا کہا جا سکتا ہے، اس سے کیا سبق لیا جا سکتا ہے۔ ابو بکر صدیق دیکھیے پیغمبر اعظم کا یار غار ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ایماندار انسان اس تشت سے زیادہ روشن ہے اور اس کا ایمان شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن ایمان کو بچانا بال سے زیادہ باریک۔ پیچھے سے بولو سبحان اللہ، یعنی پیچھے والے بولو سبحان اللہ، دائیں والے بولو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، ماں بہنیں بھی سبحان اللہ کہتی ہوں گی، کہو سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ کہتے رہو، اس میں خیریت کی خبر ہے، بخشش کا ایک عظیم راز اس میں پوشیدہ ہے۔ لگاتار آپ اسے پڑھتے رہیے، کہتے رہیے۔ تو حضرت ابو بکر کا جملہ آپ نے سنا، انہوں نے کیا فرمایا؟ ایماندار آدمی اس تشت سے زیادہ روشن ہے، اس کا ایمان شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن ایمان کو بچانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس لیے کہ سب سے پہلے مردوں میں اگر کسی نے کلمہ پڑھا تھا تو وہ ابو بکر ہے۔ مردوں میں جس نے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا تھا سب سے پہلے وہ ابو بکر ہے۔ بچوں میں 10 برس کی عمر میں جس نے کلمہ پڑھا تھا وہ علی ہے، اور عورتوں میں سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا تھا وہ پیغمبر کی بیوی خدیجہ الکبریٰ۔ دیکھیے، ہر آدمی سے بات منوائی جا سکتی ہے لیکن بیوی سے منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بیوی سے ہر آدمی یقیناً اپنی بات نہیں منوا پاتا۔ کتنی باتوں کو ادھر سے ادھر جمع کر کے تھوڑا مسالہ ملا کر کے رکھا جائے، تب وہ بات خدا نہ خواستہ سیٹ ہو، کبھی آؤٹ بھی ہو جائے، وہ کبھی اس کو سیٹ کرے نہ کرے، قبول کرے نہ کرے، ایسا کچھ ہے۔ میاں نے بہت عبادت کی، یہاں تک کہ وہ ساری شکتی کو اکٹھا کر کے پرواز کی صلاحیت پیدا کر کے ہواؤں میں اڑنے لگے اور 2-3 چکر مارے۔ 3 چکر مار کے بیوی سے پوچھا، دیکھا کوئی ابھی ہوا میں اڑ رہا تھا؟ بیوی نے بولا، دیکھو اس کو عبادت کرنا کہتے ہیں۔ کتنا پرہیزگار، کتنا عبادت گزار اور شب بیدار آدمی ہوگا کہ ساری شکتی جمع کر کے روحانیت کی پرواز کی صلاحیت پیدا کر لی اس نے، جسم کی کثافت کو لطافت میں بدل لیا اس نے، جسم کی کثافت کو لطافت میں بدل لیا، بدن کو روح بنا دیا اور ہوا میں اڑنے لگا۔ میاں نے بولا، سچی میں اڑ رہا تھا؟ بولے ہاں۔ بولے بیوی جو اڑتا تھا وہ میں تھا؟ بولے ہاں، جب تو اس لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے۔ یعنی فالٹ ہے، یہاں فالٹ ہے، تو فالٹ تو رہتا ہی ہے، وہ گھر میں اس طرح کا رہے گا۔ تو سرکار کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھ لیا کہ یقیناً مصطفیٰ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے، کہا حضور میں عرض کروں؟ کہا بولو۔ ترتیب دیکھیے، پہلے صدیق بولے، پھر عمر کھڑے ہوئے۔ حضور، حکومت تشت سے زیادہ روشن ہے،
हुकूमत में हुकूमत करना शहद से ज्यादा मीठा है, लेकिन ममलिकत में अदलो इंसाफ करना बाल से ज्यादा बारीक है। अदलो इंसाफ करना, और इंसाफ करना वाकई जहां इंसाफ हो जाता है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, जहां इंसाफ नहीं होता वहां फिसाद उठता है। इंसाफ हो जाना बहुत जरूरी है। इंसाफ होगा तो दिल साफ होगा। इंसाफ नहीं है इसलिए कीना है, कपट है, झपट है, लपट है, वो सब इंसाफ न होने की वजह से ये नुकसान के समाचार है। तो आपने क्या फरमाया? हजरत फारूक आजम ने, सरकार हुकूमत तश्त से ज्यादा रोशन है, हुकूमत में हुक्मरानी करना शहद से ज्यादा मीठा है, लेकिन ममलिकत में अदलो इंसाफ कायम करना बाल से ज्यादा बारीक है। हजरत उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इल्म तश्त से ज्यादा रोशन है, इल्म का पढ़ना शहद से ज्यादा मीठा है, लेकिन इल्म पर अमल करना बाल से ज्यादा बारीक है। आलिम कामरानी व तन परवरी कुनत, ख्वेश्तने गुमस्करा रहबरी कुनत। जो आलिम तन परवरी और मतलब परस्ती में मुब्तला हो वो खुद गुमराह है, दूसरे की क्या रहबरी करेगा? तो इल्म के लिए हिदायत जरूरी है, रहबरी जरूरी है, वरना बेअमल आलिम का मकाम ऐसा है जैसा कि वो पत्थर जिस पत्थर में ये शक्ति होती है कि वो लोहे को सोना बना देता है, पारसमणि। ये पारसमणि का पत्थर लोहे में लगा दो तो लोहा सोना बन जाए, लेकिन वो पत्थर जो है वो खुद तो पत्थर ही रहे, वो पत्थर सोना ना बने, वो तो पत्थर ही रहे। इस तरह पारसमणि का पत्थर लोहे को लगा दो तो लोहा सोना बन जाए। तो आलिम बेअमल अगर कुछ बात कह दे, जाहिल इसको पकड़ ले तो वो कीमिया हो जाए, लेकिन ये तो वही की वही रह जाए। तो बेअमल का मतलब ये होता है, यहाँ अमल की जरूरत है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत से न नूरी है न नारी। ये उस्मान गनी का कौल रहा। मौलाई कायनात अली मुर्तजा के घर मेहमान है। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेहमान तश्त से ज्यादा रोशन है, मेहमान की मेहमान नवाजी शहद से ज्यादा मीठी है, लेकिन मेहमान को खुश करके अलविदा करना बाल से ज्यादा बारीक है, बाल से ज्यादा बारीक है। आकाए नामदार ने फरमाया, खुदा की मारिफत तश्त से ज्यादा रोशन है, उसकी तारीफ शहद से ज्यादा मीठी है, और आखिरी दम तक करते रहना बाल से ज्यादा बारीक है। सैयदा ताहिरा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, औरतों के हक में हया तश्त से ज्यादा रोशन है, चेहरे पे निकाब का पड़ा रहना शहद से ज्यादा मीठा है, और अपने आप को गैर की नजर से बचाना बाल से ज्यादा बारीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील तेरा और मेरा कौल मेरे महबूब की महफिल में दोहरा दे। जिब्रील कहता है, मैं कहता हूं खुदा का रास्ता तश्त से ज्यादा रोशन है, उस पे चलना शहद से ज्यादा मीठा है, और आखिर तक चलते रहना बाल से ज्यादा बारीक है। रब ने फरमाया, मुस्तफा मुस्तफा मुस्तफा, मेरी जन्नत तश्त से ज्यादा रोशन है, उसकी नेमतें शहद से ज्यादा मीठी हैं, लेकिन पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक। कहो सुभान अल्लाह। पुलसरात बाल से ज्यादा बारीक है। मर्राज पिपला बयान कर रहा था इस हदीस की रोशनी में, तो सैयद आबिद हुसैन बापू ने मुझसे अर्ज किया कि हजरत आप क्या फरमाते हैं इसके बारे में, तश्त शहद और बाल के बारे में आपकी क्या राय? तो बर वक्त बरजस्ता मैंने ये जुमले नजर किए थे कि आका की उम्मत तश्त से ज्यादा रोशन है, इंसान का पैगंबर की उम्मत में शामिल होना शहद से ज्यादा मीठा है, और गुलाम बन के मरना बाल से ज्यादा बारीक है। हम कायनात के फरमारवा के मुकद्दस तरीन शहजादे की महफिल में बैठे हैं, और हमारा आ जाना और बैठ जाना कोई मामूली बात नहीं। हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के मुकद्दस शहजादों की बारगाह में अकीदतों का नजराना पेश करने के लिए आए हैं, जिन बच्चों को पैगंबर ने बड़े प्यार से पाला है। हुसैन हुसैन हुसैन, जिसे पैगंबर ने पाला है
اور وہی حسین جس نے کربلا کے میدان میں اسلام سنبھالا ہے، اور وہی حسین حشر تک اسلام کا رکھوالا، وہی حسین حشر تک اسلام کا رکھوالا ہے۔ اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا ہوگا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہو کلی جس میں حسین و حسن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ کہو سبحان اللہ، ارے مچل کے بولو سبحان اللہ۔ کتنا پاکیزہ پریوار ہے اور کتنا مقدس ترین گھرانہ ہے۔ سیدہ طاہرہ عابدہ صابرہ ساجدہ ملکہ کائنات مخدومہ بری، مخدومہ فردوس بری، خاتون جنت کہ عقد سعید مولائے کائنات سے آسمانی دنیا میں منعقد ہوتا ہے۔ رب خود فرماتا ہے پیغمبر طاہرہ سے کہہ دو کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ ہو، اور 400 450 کم و بیش مسکال مہر مقرر ہو۔ آقا نے بلوایا فاطمہ کو، تم ربی کی اجالے میں طاہرہ، اگر تمہارا نکاح علی کے ساتھ ہو اور 400 مسکال چاندی کا مہر ہو تو کیا تمہیں قبول ہے؟ فاطمہ نے عرض کیا ابا یہ نکاح کون چاہتا ہے؟ کہا خدا چاہتا ہے کہ ایسا نکاح ہو۔ کہا اگر خدا چاہتا ہے تو خدا سے آپ یہ عرض کر دیں کہ مجھے نکاح میں علی تو قبول ہیں، 400 مسکال چاندی کا مہر قبول نہیں۔ تو بولے مہر میں کیا قبول ہے؟ کہا اگر خدا چاہتا ہے کہ میرا نکاح علی کے ساتھ ہو تو میری مہر میں امت رسول کو بخش دیا جائے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ آگوترا ضمانت کے انتظامات فکس ہیں، ہماری بخشش کی راہیں ہموار ہو رہی ہیں، ہماری نجات کے ایگریمنٹ بنائے جا رہے ہیں۔ ہم پیغمبر کے ایسے غلام ہیں کہ ہمارے لیے پہلے سے کاریہ کرم بخشش کے عمل میں لائے جا رہے ہیں۔ کہو سبحان اللہ، شریعت کے سینٹر سے کہو سبحان اللہ، پیغمبر کے خاندان کی محبت سے کہو سبحان اللہ، طاہرہ کی طہارت کی چادر کے سائے کے صدقے میں کہو سبحان اللہ، حیدر کرار کے گھرانے کے وسیلے سے کہو سبحان اللہ، غوث پاک کی مہربانی سے کہو سبحان اللہ، غریب نواز کی نگرانی سے کہو سبحان اللہ، امام حسین کی مقدس ترین قربانی کے صدقے میں کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہتے رہو، اس میں خیریت کی خبر ہے۔ طاہرہ کا عقد سعید ہوا، چلی تھی نبی کی لاڈلی پہنے، حیا کی چادریں، عفت کا جوڑا، صبر کے گہنے۔ اس طرح کے زیور سے ان کو پیار تھا، صبر کے گہنے تھے اور تقوی گلے کا ہار تھا۔ صبر کے گہنے تھے اور تقوی گلے کا ہار تھا۔ جب حسن پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے، سیدنا امام حسین کی ولادت کے موقع پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کیا، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ جاگ رہے ہیں۔ مسلمان کا جاگنا عبادت ہے، اور کبھی کبھی اس کا سو جانا بھی عبادت ہے۔ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ جب یہ لیٹ جائے تو اچھی بات ہے، لیکن جاگ جائے کب؟ جب آواز آئے الصلاۃ خیر من النوم، وہاں اس کا جاگنا عبادت ہے، اور اس سے پہلے اس کا سونا عبادت ہے، اور بعض مقام پر اس کا سننا عبادت ہے، بیٹھ جانا عبادت ہے، سلام کے لیے پھر کھڑے ہو جانا عبادت ہے، کھڑے ہو کر کے دعا مانگنا عبادت ہے، اور یہاں سے اپنے گھر کی طرف شرافت کے ساتھ گھر جانا عبادت، گھر جا کر کے سو جانا عبادت ہے۔ لیکن اب یہ یہاں سے جاتا ہے تو اللہ جانے کہاں جاتا ہے؟ کیا گارنٹی کہ یہ گھر جا رہا ہے یا کدھر جا رہا ہے؟ سیم برت کے چلا جائے، چوکس چوکسی برتی جا رہی ہے، لگاتار نگرانی رکھی جا رہی ہے۔ طاہرہ کے بدن سے جب حسین پیدا ہوئے، امام علی مقام جن کی یادوں کو
راجکوٹ کا غیرتدار مسلمان اور بھستیوار کا فرمانبردار امام پاک کا وفادار سپاہی عالی مقام کی محبت کا جذبہ لے کر ان کے اجلاس منعقد کرنے کے موڈ میں جب تیار ہوا تو یہ سوچ کر کے میدان میں نکلا آقائے نامدار کے فرمانبردار بیٹے کے نام محرم کے پروگرام. سبحان اللہ. تو یہاں یہ بات آپ سمجھ لیں جب امام پیدا ہوئے تو جبریل نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا دنیا میں بہت بیٹے پیدا ہوئے تیرے حکم سے پیدا ہوئے لیکن آج فاطمہ کی گود میں ایک نرالا بیٹا پیدا ہوا ہے. ایسا بیٹا دنیا میں پیدا ہوتے ہوئے پہلی بار دیکھا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کچھ فرشتے بارگاہ مصطفیٰ میں چل کر پیغمبر کو شبیر کی ولادت پر بدھائی دیں مبارکباد پیش کریں. رب نے فرمایا جاؤ جلدی کرو. 70,000 سے زیادہ فرشتے جبریل لے کر بارگاہ مصطفیٰ کی طرف آنے کی تیاری کرنے لگا. کاف کے درے سے جب یہ جبریل نکلا کوہ کاف جس کے سماچار سورہ کاف میں ہے قریب سے نکلا تو وہاں ایک فرشتہ اپاہج کنڈیشن میں پڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ پیر شل تھے لیکن سورج سے دکھتا تھا کہ ملک ہے فلک سے پٹک دیا گیا ہے. اس کے چہرے کو دیکھ کر کے جبریل نے پوچھا فرشتے ہو؟ کہا ہاں. ارے واقعی ملک ہو؟ کہا ہاں. کہا فلک سے پٹک دیے گئے ہو؟ کہا جی. کہا کتنا ٹائم ہوا؟ کہا بہت لمبا عرصہ ہوا. کیا ہوا؟ کہا قہر قہاری و غضب جباری کی زد میں آ گیا اور اب ناراض ہو گیا. کہا ناراضگی کی وجہ؟ کہا آسمانوں سے پہلے آسمان پر ڈیوٹی بجا رہا تھا اتفاق سے سما کی کھڑکی سے نیچے جھانکنے کا موقع ملا. میں نے جھانک کے دیکھا تو ایک اپاہج بندہ جو پیروں سے چل نہیں سکتا تھا اس پر میری نظر پڑی تو میں نے یوں سوچا کہ کیا یہی اشرف المخلوقات ہیں 18,000 مخلوقات کے یہی تاجدار ہیں جو پیروں سے چل نہیں سکتے. یہ صدارت کیا کریں گے؟ اس اپاہج وکلانگ بندے کو دیکھ کر کے میرا یہ سوچنا تھا کہ خدا کو جلال آیا. اس نے جلات فرشتہ بلوایا میرے پیروں کو کتروایا اور مجھے اسی بندے کی طرح سیم ٹو یو کاف کے درے میں پٹک دیا. اس وقت سے لے کر آج تک میں پریشان ہوں. میری سنوائی نہیں ہو رہی. میری توبہ مقبول بارگاہ نہیں ہو رہی. جبریل نے اس وقت فرمایا ملک آج بہت اچھا موقع ہے. بائی چانس نہیں بائی چوائس پروگرام. بائی چانس الگ ہے اور بائی چوائس الگ. آج بہت ہی خوبصورت منظر ہے. کیا چل مصطفیٰ کے گھر چل. چل حبیب خدا کے گھر چل. چل نائب پروردگار کے گھر چل. چل شفیع ہر دو سرا کی بارگاہ میں چل. چل شفیع المذنبین کی بارگاہ میں چل. چل رحمت عالم کے مقدس دیار میں چل. کہ کیوں چلیں؟ کہ ان کے یہاں ایک نبیرہ پیدا ہوا ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی تبلیغات کا تحفظ کا ذمہ دار پاسبان ثابت ہوگا. ایسا باکمال نبیرہ ایسا حسین پیدا ہوا ہے جس کی بدھائی دینے کے لیے ہم جا رہے ہیں. آج ان کے صدقے میں تیرا کام ہو جائے. کہ جبریل میں چل نہیں سکتا. مہربانی کرنا چاہو تو 2 فرشتوں کے ذریعے مجھے ٹینگا ٹولی کروا لو. مجھے اونچکوا لو. 2 فرشتوں نے اٹھا لیا. چارہ ساز دردمنداں کے دربار میں پہنچے. جبریل نے باریابی کی اجازت چاہی. آقا نے فرمایا آ سکتے ہو. سلامی عرض کی. پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کیا حضور ہم شبیر کی ولادت پر مبارکباد دیتے ہیں. آقا نے فرمایا قبول ہے لیکن ایک بات اور بتاؤ جبریل اسے کیوں لائے ہو؟ اس کا کیس تو بہت کنڈم ہے. اسے کیوں لائے ہو؟ اس کا میٹر تو بہت خراب ہے. کہا آقا سرکار مریض ہے مسیحا کی بارگاہ میں آیا. آقا بیمار ہے علاج کے لیے آیا ہے. کہا رے اس نے تو خدا کی قدرت اور رب کی خلقت کی صنعت میں نقص کی جسارت کی ہے اس لیے رب نے اسے پٹک دیا ہے.
तुम इसे उचक के यहां तक लाए हो, इसका क्या ट्रीटमेंट करवाओगे? अर्ज किया जिब्रील ने, या रसूल अल्लाह, शब्बीर अभी पैदा हुए हैं, इन्हें नहला करके कहा चादर फातिमा की उड़ाई है, और ये चादर फातिमा की है, पुरानी हो नहीं सकती। सरकार, शब्बीर के बदन पर से चादर को उठाओ, इस फरिश्ते को लगाओ, आका ये उड़ने लगेगा। یہ وہ امام حسین ہے جس کے دربار میں فرشتوں کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔